Assalamu alaikum dear students. Today we will study about how to handle criticism. We will learn how to handle criticism and criticism can be destructive or constructive. Criticism क्या होता है? Criticism का मतलब है तनकीद. तनकीद जो है डिस्ट्रक्टिव या तखरीबी भी हो सकती है या फिर कंस्ट्रक्टिव या तामीरी भी हो सकती है. तखरीबी का मतलब है नुकसान पहुंचाने वाली और कंस्ट्रक्टिव का मतलब है तामीरी यानी फ़ायदा पहुंचाने वाली. We will see, is it destructive? Even if the person's tone and manner are harsh, evaluate whether the core remarks are valuable. पहले हमने ये चेक करना है कि जो क्रिटिसिज्म है क्या वो डिस्ट्रक्टिव है, क्या वो तखरीबी है. इसका हमें कैसे पता चलेगा? टोन से या मैनर से. किस तरीके से कोई शख्स बात कर रहा है, हार्श अंदाज है. एवेल्यूएट वेदर द कोर रिमार्क्स आर वैल्यूएबल. सबसे पहले हमने ये देखना है कि इंसान जो बात कर रहा है उसकी टोन या अंदाज़ अगरचे बहुत हार्श है, बहुत ज़्यादा तल्ख है, लेकिन हमने ये चेक कर लेना है कि उसके जो वो तज्ज़िया दे रहा है वो काबिल एतबार हैं कि नहीं है, वो वैल्यूएबल हैं कि नहीं है. यानी टोन को हमने निगलेक्ट कर देना है, मैनर को भी निगलेक्ट कर देना है. हमने सिर्फ कोर रिमार्क्स को देखना है कि क्या वो इस काबिल हैं कि हम उन पे अपने काम को बेहतर कर सकें. डोंट आर्गू बैक. तो बदले में हमने आर्गू नहीं करना. इंस्टेड गिव योर सेल्फ टाइम टू रिफ्लेक्ट ऑन द क्रिटिसिज्म. इग्नोर एनीथिंग यूजलेस एंड मूव ऑन फ्रॉम इट विद अ काम माइंड. इसके बजाय हमने क्या करना है कि हमने जो है क्रिटिसिज्म के तरफ जाना है और गैर ज़रूरी चीज़ को इग्नोर कर देना है और काम माइंड यानी पुरसकून दिमाग के साथ क्रिटिसिज्म के ऊपर सोचना है और बहस व मुबाहिसा नहीं करना. कीप इंटेंशंस इन माइंड. हमने अपने जहन में उनकी नीयत को रखना है. सम पीपल से एग्जैक्टली व्हाट दे थिंक टू हेल्प यू ओवरकम प्रॉब्लम्स एंड मिस्टेक्स. व्यू देयर ऑनेस्टी एज अ शॉर्टकट टू प्रोग्रेस. ये जहन में रखें कि जो भी इंसान तनकीद कर रहा है, चाहे वो आपका दोस्त है या बॉस है, तो आप ये देखें कि उसमें ऑनेस्टी कितनी है. और बाज़ औक़ात लोग जो हैं वो आपकी मदद करने के लिए बिल्कुल वही सब कुछ कह देते हैं जो कि वो कहना चाह रहे होते हैं डायरेक्टली, ताकि आप अपने मसलों को ओवरकम कर लें और गलतियों को भी. आप उनकी जो ऑनेस्टी को शॉर्टकट के तौर पे समझें प्रोग्रेस के लिए. आस्क क्वेश्चंस. सवाल भी पूछें. स्टार्ट अ डायलॉग नॉट एन आर्गूमेंट. एक गुफ्तगू स्टार्ट करें, बहस ना करें. आस्क द पर्सन टू बी मोर स्पेसिफिक एंड डिस्कस व्हाट यू कैन डू टू इम्प्रूव. उस शख्स से पूछें कि वो बहुत क्लियर तौर पर आपको बताए और साथ ये डिस्कस भी करें कि आप इम्प्रूव करने के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं. इग्नोर इट. व्हेन समवन नीडलेसली इंसल्ट्स यू. जब कोई शख्स बग़ैर किसी वजह के आपकी बेइज्जती करता है. when their comments bring zero value. जब उनके कमेंट्स की कोई वैल्यू ही नहीं होती. द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज़ एग्रीइंग टू डिसएग्री. तो सबसे ज़्यादा यही है कि आप इग्नोर ही कर दें उस बात को. नेवर टेक इट पर्सनली. आप इसको ज़ाती तौर पर ना लें. रिमेंबर दैट समवन एल्स कम्युनिकेशन स्टाइल और रूडनेस. उस शख्स के रूड बिहेवियर को या उसके कम्युनिकेशन स्टाइल को याद करें. डोंट रिफ्लेक्ट योर करेक्टरिस्टिक्स एंड एबिलिटीज़. तो इसको अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर मत लेकर आएँ और अपनी करेक्टरिस्टिक्स यानी कि अपनी ज़ाती खसूसियात के ऊपर उसको ना लेकर आएँ, मतलब उसकी वजह से उसको ख़राब ना करें. तो अभी हमने देखा कि तनकीद को हमने कैसे हैंडल करना है. अगर हम ये देख लें कि डिस्ट्रक्टिव है तो फिर भी हमने, अगर मैनर ठीक नहीं है बात करने का, टोन ठीक नहीं है, तो हमने रिमार्क को देखना है कि क्या रिमार्क वैल्यूएबल है. फिर हमने ये आर्गू बैक नहीं करना, हमने इग्नोर कर देना है काम माइंड के साथ और सिर्फ क्रिटिसिज्म के पॉइंट को जहन में रखना है और दूसरे बंदे के इंटेंशन को अपने जहन में रखना है कि वो ऑनेस्टी के साथ कोई हमें बात समझाना चाह रहा है तो हमें इसको एज अ शॉर्टकट टू प्रोग्रेस लेना है. हमने क्लियर करने के लिए दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू
کو ہم جو ہے ڈائلاگ کریں گے، آرگومنٹ نہیں کریں گے، تاکہ ہم اسپیسیفک ہو جائیں کہ کیا بات ہے. اور اگر کوئی بیتوکی ہی بات کر رہا ہے، کرٹیسزم کر رہا ہے، تو ہم اس کو اگنور کر دیں گے. اور کبھی بھی اس کرٹیسزم کو پرسنلی لے کر اس کے ساتھ اپنے بیہیویئر کو یا اپنے کریٹیسٹیز کو یا اپنی ایبیلیٹیز کو اس شخص کے ساتھ خراب نہیں کریں گے. اپنے کمیونیکیشن سٹائل کو بھی اس شخص کے ساتھ جس نے ہمیں ڈسٹرکٹیولی کرٹیسائز کیا ہے، ہماری ایکٹیویٹیز کو یا ہمارے بیہیویئر کو یا ہمارے ایٹیچیوڈ کو یا ہمارے ایکشن کو، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس کو پرسنلی نہیں لینا، بلکہ اس میں سے کوئی نہ کوئی پازیٹیو بات نکال لینی ہے کہ اس میں کیا پازیٹیو بات ہے، مطلب ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں، ہم کیسے پروگریس کر سکتے ہیں، اور کیسے ہم اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں. کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کیسے ہوتا ہے، اس کو ہم کیسے ہینڈل کریں گے. اڈاپٹ اے گروتھ مائنڈ سیٹ. سب سے پہلے تو ہم ایک گروتھ مائنڈ سیٹ کو اپنائیں گے. فیڈ بیک اینڈ ایڈوائس فرام ادرز آر اسینشیل فار گروتھ اینڈ سکسیس. دوسروں کی طرف سے جو نصیحتیں ہوتی ہیں یا فیڈ بیک ہوتے ہیں، وہ سکسیس یعنی کامیابی اور گروتھ کے لیے ضروری ہوتے ہیں. لک ایٹ کرٹیسزم ایز اے کی لرننگ اپرچونٹی. تو اس تنقید کو آپ ایک موقع سمجھیں سیکھنے کا، یعنی کہ گروتھ مائنڈ سیٹ رکھیں اور اس کو تنقید کو پرسنلی نہ لیں، اور اس کو ایڈوائس کو اور فیڈ بیک کو بہت اچھا سمجھیں اور اس کو اپرچونٹی سمجھیں کہ اب آپ کو گائیڈ لائن مل رہی ہے. پروگریس ناٹ پرفیکشن. لیٹ گو آف پرفیکشنزم اینڈ فوکس آن انکریمنٹلی بیکمنگ یور بیسٹ سیلف. اچھا، اس چیز پر فوکس کریں کہ آپ اپنے آپ کو بہتر بنا رہے ہیں. پرفیکشنسٹ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. فیڈ بیک فرام ادرس کین ہیلپ یو اچیو دس مچ فاسٹر. اگر آپ دوسروں کی طرف سے فیڈ بیک چاہتے ہیں تو اس کے ذریعے سے آپ بہت جلدی مطلب یہ کہ اپنے گول کو اچیو کر سکتے ہیں. ڈیٹیچ یور سیلف فرام دا کرٹیسزم. ڈونٹ میک assumptions or think in they said this so they must be implying this terms. یعنی کہ assumptions نہ کریں، مفروضے قائم نہ کریں، اور نہ یہ سوچیں کہ انہوں نے یہ کہا، انہوں نے وہ کہا یا یہ کہہ رہے تھے. مسٹیکس اینڈ شارٹ فالز ڈو ناٹ سگنل اوور آل انکمپیٹنس. انکمپیٹنس کا مطلب ہے کارکردگی میں کمی ہونا یا قابلیت نہ ہونا. اگر آپ کوئی مسٹیک کر لیتے ہیں، غلطیاں کر لیتے ہیں، یا شارٹ فال یا کوئی دوسری کوئی آپ سے کمی بیشی ہو جاتی ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اوور آل قابل ہی نہیں ہیں. تو اس کرٹیسزم کی وجہ سے آپ ایزمپشنز نہ قائم کریں کہ جی یہ میں ہوں ہی غلط یا میں نے غلط کیا، یا بہت نیگیٹو ہو جائیں اپنے ہی بارے میں اور اپنی کوالٹیز کو ہی سمجھنے سے انکار کریں اور ساری اپنی ویکنیسز کو ہی سمجھنے لگ جائیں اور ڈس اپوائنٹ ہو جائیں. تو ایسا نہ کریں، بلکہ مسٹیکس کو اور ان کو سمجھیں اور اس میں آپ اپنی کریکشن کریں اور نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ اوائڈ کریں کہ وہ مسٹیک آپ سے نہ ہو. ڈیٹیچ دا کرٹک فرام دا کرٹیسزم. یعنی جو کرٹیسزم جس نے کیا ہے اس کو، کرٹک کو اس سے الگ رکھیں، علیحدہ رکھیں. یعنی کرٹیسزم جس نے کیا ہے اس شخص کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں، ریلیشنز خراب نہیں ہونی چاہیے، بس فوکس ہونا چاہیے کرٹیسزم کے اوپر. بیکاز وی آر لیس لائکلی ٹو لسن ٹو پیپل وی مس ٹرسٹ اور ڈس لائک. کیونکہ دیکھیں نا، ہم جن لوگوں کو ناپسند کرتے ہیں یا جن پر ہم بھروسہ نہیں کرتے، تو بعض اوقات ہم ان کی بات ہی نہیں سنتے، لیکن بعض اوقات وہی ہمیں صحیح مشورہ دے رہے ہوتے ہیں یا ہمیں صحیح گائیڈ لائن دے رہے ہوتے ہیں یا بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے کہاں غلطی کی ہے. تھنک اباؤٹ اینڈ ری رائٹ دا کرٹیسزم ان یور اون ورڈس ٹو اوور کم بائسز. باعث کہتے ہیں تعصب کو. مطلب تعصب وہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ گرج رکھتے ہیں اور اس کو غلط قسم کی کوئی بات کر رہے ہیں. تو باعث جو ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی شخص جو آپ کو کرٹیسائز کر رہا ہے، اور ایسا شخص کرٹیسائز کر رہا ہے جس کو آپ ٹرسٹ بھی نہیں کرتے اور ڈس لائک کرتے ہیں، تو آپ اس کے کرٹیسزم کو لکھیں اور سوچیں اس کے اپنے الفاظ میں. مطلب آپ اپنے الفاظ میں اس کو لکھ لیں اور اس پہ سوچیں کہ یہ بات جو اس نے کہی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. امپلیمنٹ اٹ. ریکالنگ انسٹنسز وین اٹ امپرووڈ یور ورک اینڈ لائف. ان واقعات یا ان مثالوں کو یاد کریں جس کی وجہ سے آپ نے، یعنی اس کرٹیسزم کی وجہ سے آپ نے اپنے کام کو امپروو کیا، اینڈ لائف یا لائف کو. یو ول بیکم مور ریسیپٹیو
ٹو کنسٹرکٹیو فیڈ بیک ان دا فیوچر. تو اس طرح کیا ہوگا کہ آپ کنسٹرکٹیو فیڈ بیک کے لیے مستقبل میں زیادہ ریسیپٹیو ہو جائیں گی، یعنی اس کو بہت اچھے طریقے سے آپ لیں گے. تو ابھی ہم نے سیکھا کہ کرٹیسزم دو طرح کا ہے، ایک ڈسٹرکٹیو اور کنسٹرکٹیو. ڈسٹرکٹیو قسم کا جو کرٹیسزم ہے اس کو ہم نے اس طرح ہینڈل کرنا ہے کہ اس میں سے کور ریمارک جو ویلیویبل ہو اس کو لے لینا ہے، آرگو بیک نہیں کرنا، انٹینشن کو مائنڈ میں رکھنا ہے، کوشچن پوچھ کے کلیئرفائی کرنا ہے وداؤٹ آرگومنٹ، اور جو بات یوز لیس ہو، نیڈ لیس انسلٹس ہوں تو اس کو اگنور کر لینا ہے، اور اس کو ہم نے پرسنلی نہیں لینا. کنسٹرکٹیو جو کرٹیسزم ہے اس میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ایز این اپرچونٹی سمجھنا ہے، پروگرس کرنا ہے، پرفیکشن کی طرف ہم جان نہیں سکتے، اور کرٹیسزم سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لینا ہے، مسٹیکس کو سمجھ کر امپروو کرنا ہے، کرٹک کو کرٹیسزم سے ڈیٹیچ رکھنا ہے، اور اگر کوئی ایسا شخص ہماری غلطیاں بتا رہا ہے، کرٹیسائز ہم پر کر رہا ہے جسے ہم ڈس لائک کرتے ہیں، تو ہم نے اس چیز کو لکھ لینا ہے، اور اس کے باعث کے اگینسٹ جا کر ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی بات صحیح ہے، اور جو چیزیں ہمیں صحیح لگیں ان کو پھر ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے اور اپنی چیزوں میں بہتری لانی ہے. مجھے امید ہے کہ بچے آپ لوگ یہ سیکھ چکے ہوں گے کہ کرٹیسزم کو، تنقید کو ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے. زندگی میں ہمیں ہر وقت ہی پازیٹیو نہیں ملتا. زندگی میں بہت سے لوگ ہماری چیزوں پر کرٹیسائز کرتے ہیں کہ ہم بیٹھتے کیسے ہیں، یا ہم بولتے کیسے ہیں، یا ہم لکھتے کیسے ہیں، یا ہم کس طریقے سے بات کرتے ہیں، یا ہمارا بیہیویئر کیسا ہے. کرٹیسائز لوگ کرتے ہیں زندگی میں، تو کرٹیسزم کو پازیٹیو لینا چاہیے، اور اس پازیٹیو کرٹیسزم سے آپ اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں. انگلش پوٹینشیل چینل اسٹوڈنٹس آپ کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کے لیے بنایا گیا ہے. اس کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور پازیٹیو کمنٹس بھی کریں، نیگیٹیو کمنٹس بھی کریں، اس کو کرٹیسائز بھی کریں، ساتھ مجھے اچھا فیڈ بیک دیں. سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ حافظ.